بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سرد رات میں سو کوڑے۔ حضرت سیدنا ابو وداع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں باقاعدگی سے حاضر ہوا کرتا تھا، پھر چند دن میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب دوبارہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں نے کہا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، بس اسی پریشانی میں چند دن حاضری کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ میں بھی جنازے میں شرکت کرتا؟ حضرت سیدنا ابو وداع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس پر میں خاموش رہا۔ جب میں نے رخصت چاہی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضور، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس بمشکل چند درہم ہوں گے، مجھ جیسے غریب کی شادی کون کروائے گا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے عرض کی، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میری شادی کرائیں گے؟ فرمایا، جی ہاں، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی حمد و بیان کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور میری شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ میں وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اتنا خوش تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ مجھے کس کس سے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے، اور اسی طرح میں آنے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی اور دوبارہ گھر کی طرف چلا آیا۔ میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ پھر میں نے زیتون کا تیل اور روٹی دسترخوان پر رکھی اور کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون؟ آواز آئی، سعید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہوں گے۔ اتنی دیر میں وہ اندر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ فرمانے لگے، نہیں، بلکہ تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ میں نے کہا، فرمائیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اب تم غیر شادی شدہ نہیں ہو، تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم شادی ہو جانے کے بعد بھی اکیلے ہی رہو۔ پھر ایک طرف ہٹے تو ان کی بیٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چھوڑ آئے اور مجھے فرمایا، یہ تمہاری زوجہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد تشریف لے گئے۔ میں دروازے کے قریب گیا اور جب اطمینان ہو گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جا چکے ہیں تو میں واپس کمرے میں آیا تو اس شرم و حیا کی پیکر کو زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے جلدی سے زیتون کے تیل اور روٹیوں والا برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ پھر میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور اپنے پڑوسیوں کو آواز دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں نے بے یقینی سے پوچھا،
کیا حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے؟ میں نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے گھر جا کر دیکھو، ان کی بیٹی میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر سب میرے گھر آ گئے۔ جب میری والدہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی فوراً ہی آ گئی اور مجھ سے فرمانے لگی اگر 3 دن سے پہلے تو اس کے پاس گیا تو تجھ پر میرا چہرہ بھی دیکھنا حرام ہے۔ 3 دن تک میں اس کی اصلاح کر لوں، اس کے بعد ہی تو اس سے قربت اختیار کرنا۔ میں 3 دن انتظار کرتا رہا۔ چوتھے دن جب اس کے پاس گیا اور اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حسن و جمال کا شاہکار تھی، قرآن پاک کی حافظہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ جاننے والی اور شوہر کے حقوق کو بہت زیادہ پہچاننے والی تھی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، نہ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے اور نہ ہی میں حاضر ہو سکا۔ پھر میں ہی ان کے پاس گیا۔ وہ بہت سارے لوگوں کے جھرمٹ میں جلوہ فرما تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد مجلس کے ختم ہونے تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب سب لوگ جا چکے اور میرے علاوہ کوئی اور نہ بچا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اس انسان کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کی حضور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی ایسی صفات کی حامل ہے کہ شاید کوئی دشمن ہی اسے ناپسند کرے، ورنہ دوست تو ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ تجھے تنگ کرے تو لاٹھی سے اصلاح کرنا۔ پھر جب میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے مجھے 20,000 درہم دیے۔ میں انہیں لے کر گھر کی طرف چلا آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلمان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس صاحبزادی کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کی شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دیا۔ عبد الملک نے ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ راضی ہو جائیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ برابر انکار کرتے رہے۔ پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آیا اور ایک سرد رات اس ظالم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو 100 کوڑے مارے اور اون کا جبہ پہنا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ٹھنڈا پانی ڈلوایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔